بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 12واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی تو وہ بھی ہم کر بیٹھتے، لیکن چونکہ ان کے سامنے برہان رب ہے انہوں نے ہم کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح یوں بھی سمجھ لیں کہ آخر ان کو علیحدہ ذکر کرنے میں کوئی تو حکمت ہے۔ دیکھو نا جی، ورنہ تو اللہ پاک یہی فرما دیتے تھے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ، دونوں نے ارادہ کیا۔ یہ کیا بات کہ ایک کو الگ ذکر کر رہے ہیں دوسرے کو الگ ذکر کر رہے ہیں، آخر اس میں کوئی وجہ تو ہے؟ یا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ، دونوں نے ارادہ کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہاں با قسمیہ بھی ہے، لام ابتدائیہ بھی ہے، قد حرف تحقیق بھی ہے، اور آگے جو ہے نہ لام ہے نہ قد ہے نہ وا ہے، ہم بہا۔ اور جب معطوف لا آ جائے تو لازماً کوئی مغایرت تو ہوگی، معلوم ہوا کہ دونوں کے ہم میں کوئی فرق ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، بی بی نے بھی ارادہ کیا، یوسف نے بھی ارادہ کیا، بی بی نے پکڑنے کا، یوسف نے بھاگنے کا، بی بی نے گناہ کرنے کا، یوسف نے بچنے کا، دونوں کے ارادے میں فرق ہے۔ اس کا اپنا ارادہ تھا، اس کا اپنا ارادہ تھا، ارادہ تو تھا، ارادہ اس نے بھی کیا، ارادہ اس نے بھی کیا، لیکن دونوں کے ارادے میں فرق ہے۔ اور اس پہ کرینہ کیا ہے؟ کرینہ صاحب موجود ہے کہ حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں، کرینہ جو ہے وہ تو کھلا ہوا موجود ہے۔ اچھا، بی بی کا دروازے بند کرنا، یوسف کا کھول کے بھاگنا، تو اب زلیخا کا نیت جو ہے وہ بھی واضح ہے کہ اس کا ہم کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا ہم کیا تھا وہ بھی واضح ہے دونوں کے عمل سے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ٹھیک ہے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، لیکن یوسف علیہ السلام کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ مانا نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے بھی گناہ کا ارادہ کیا تھا، اور بعض لوگوں نے تو اتنی بڑی اللہ معاف کرے غلط باتیں لکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بی بی زلیخا کے قریب آ گئے، دونوں نے کپڑے اتار لیے اور وہ ایک مرد کی طرح بیٹھ گئے جیسے مرد اپنی بیوی کی طرح بیٹھتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب کی تصویر نظر آئی تو ڈر گئے اور اٹھ گئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ساری یہودی روایات ہیں جو اللہ کے پیغمبروں کو مطعون کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو اتنی بات سے پاک ہوتے ہیں کہ غیر محرم عورت کے ساتھ کپڑے اتار کے بیٹھ جائیں جیسے خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے، پاک، وہ کبھی ایسی بات ایک۔ اچھا، تیسری بات یہ یاد رکھیں، ایک بات سمجھیں اصولاً کہ اس قصے میں کون ہے؟ ایک زلیخا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس مقدمے میں کتنے فریق ہیں؟ ایک تو ہے امرأۃ العزیز، ٹھیک، ایک ہے اس کا خاوند عزیز، دو، ایک ہے یوسف علیہ السلام، تین۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ایک ہے شیطان، چار۔ یعنی اس دیکھو نا، جب آپ کسی مقدمے کی سماعت کریں گے تو آپ اس کے ساتھ جو متعلقہ لوگ ہیں پہلے ان سے بات کریں گے نا۔ اچھا، یوسف علیہ السلام سے ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، میں نے نہیں۔ یوسف بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی۔ اچھا، امرأۃ العزیز، عزیز سے پوچھتے ہیں اس کے خامن سے کہ جی آپ بتلائیں، آپ وزیر تھے، آپ ماشاءاللہ اتنا عقل رکھتے تھے، سارا واقعہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ بھی کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، کہ یوسف علیہ السلام چھوڑو، واستغفری لہ، تم گناہ کی معافی مانگو، تمہاری گناہ ہے، یوسف پاک ہے۔ تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یوسف پاک۔ اچھا، شیطان بھی کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں نا ان پہ میرا جادو نہیں چلے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہ من عبادنا المخلصین، یوسف تمہارے خاص بندوں میں تھا، مانا شیطان کا جادو بھی وہاں نہیں چلا، تو شیطان کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکا۔ اچھا، باقی بچ گئی امرأۃ العزیز۔ اب جب یوسف علیہ السلام باہر آئے، بات کھل گئی، تو اس نے کہا الآن حص الحق انا راودتہ عن نفسہ، بھئی اب تو حق بات کھل گئی ہے، اب چھپانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو میں نے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی، یوسف علیہ السلام نے تو کچھ نہیں۔ تو جب سارے دلائل اس طرف آ جائیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، تو پھر صرف ایک لفظ کو ہم دیکھ کر نعوذ باللہ اس پہ خود عمارتیں گھڑنی شروع کر دیں۔
یعنی شیطان کہتا ہے مخلصین پہ میرا جادو نہیں چلتا، اللہ فرماتے ہیں یوسف مخلصین میں ہیں۔ اس کا خاوند کہتا ہے کہ یوسف آپ چھوڑیں، اپنی بیوی سے کہتا ہے تم توبہ کرو، تم نے گناہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ خود وہ عورت کہتی ہے کہ بھی اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے نا، میں بھی اقرار کرتی ہوں کہ میں نے غلطی کی تھی، یوسف نے غلطی نہیں کی تھی۔ جب یوسف سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں نے تو غلطی نہیں کی، ہی راودتنی عن نفسی۔ اتنی گواہیوں کے بعد اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں تھوڑا سا بھی گمان رکھا جائے کہ ہاں جی ان کو بھی خیال آیا تھا، یہ بات اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے نبی جو ہیں پاک۔ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے فطری طور پر کسی چیز کا فطری، جسے آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں نا یہ نیچر یعنی فطر۔ اچھا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا اور شدید گرمی، این گرمی، اور آپ اسی گرمی میں این دھوپ سے آئے، اور جناب جب آپ گھر کے کمرے میں داخل ہوں تو سامنے فریج میں بہترین قسم کی شربت کی بوتلیں جام شیریں لگا ہوا ہو، تو ایک منٹ میں آپ کا خیال پانی کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یہ تو فطرت ہے، نیچر۔ لیکن اس کے بعد حالانکہ اب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، آپ علیحدہ کمرے میں کھڑے ہیں، فریج ہے، پانی ہے، گلاس ہے، سب کچھ ہے، آپ کو شدت کی پیاس بھی ہے، لیکن آپ نہیں پیتے، اسی پر تو اجر ملتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ تھی کہ جمال بھی ہے، قوت بھی ہے، اور کمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور کسی چیز کا ہم فطری طور پہ دل میں آ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی یوسف کا نہ کرنا یہی تو کمال تھا۔ دیکھو نا جی اب ایک آدمی مثلا نامرد ہے، وہ کہے کہ جناب میرے ساتھ ساری رات اور بیٹھی رہی، میں نے گناہ نہیں کیا، تم گناہ کر نہیں سکتے، کون سی بہادری ہے بھائی؟ بہادری کون سی ہے اس میں؟ کسی نامرد کا یہ کہنا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، یہ کون سی بہادری؟ بہادری تو تب ہے کہ قوت ہے، طاقت ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر ہم صرف لفظ ہم کو اتنی معنی میں مان لیں کہ جو فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے کہ جیسے روزے دار کو پیاس کی شدت میں پانی کا خیال تو آتا ہے، لیکن اس نے پانی نہ اٹھایا، نہ پیا، نہ استعمال کیا، نہ روزہ توڑا، تو اس میں گناہ کا کیا تصور ہے؟ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی کوئی گناہ نہیں۔ لولا ان برہان ربہ، اگر اس نے اپنے رب کا برہان نہ دیکھا ہوتا، وہ برہان کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے یعقوب علیہ السلام کی صورت دیکھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب سامنے نظر پڑی دیوار پہ لکھا دیکھا فلا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر پڑی تو سامنے عزیز مصر کو دیکھا، یعنی اس عورت کے خاوند کی نظر پڑی، وہ برہان آ گیا، اس سے بچے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ زلیخا نے جب سارے دروازے بند کر لیے تو ایک بت رکھا تھا، اس کے کمرے میں جا کے اس پہ کپڑا ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا ماذا تفعلین یا زلیخا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میں کپڑا ڈال رہی ہوں تاکہ میرے گندا ارادہ جو ہے وہ نہ دیکھ رہے۔ اس نے کہا اچھا تم اس پتھر والے خدا سے ڈر رہی ہو، اور وہ خدا جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میں اس سے نہ ڈروں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا کر رہی ہو؟ تو یہ برہان رب۔ اور اصل بات یاد رکھیں کہ نہیں، برہان رب سے مراد ہے وہ نبوت و علم، وہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آتیناہ حکما و علما، وہی تو تھا برہان رب، وہی تو تھی دلیل کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، نیکی کو نیکی سمجھتے تھے، حق کو حق سمجھتے تھے، باطل کو باطل سمجھتے تھے، وہ تھا برہان رب کہ اللہ نے تو ان کو نبوت دی تھی، نبوت سے بڑا برہان کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ نبوت تھی تو معصومیت تھی، جب معصومیت تھی تو عصمت تھی۔ اس لیے کہنا کہ یوسف آ گئے اور یعقوب آ گئے اور دیوار پہ لکھا ہوا آ گیا، ان کی ضرورت کیا ہو؟ تو اللہ کے نبی ہے، نبوت سے بڑا برہان کیا ہے؟ اس لیے فرمایا لولا رأى برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ سوء کہتے ہیں چھوٹی غلطی، فحشاء کہتے ہیں بڑی غلطی۔ اب دیکھیں قرآن میں ذرا غور کریں اور پھر قرآن کے کلمات کا لطف لیں کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے چھوٹی برائی بڑی برائی کو یوسف سے پھیر لیا۔ اب سمجھیں مسئلے کو، کیا مانا؟ یہ نہیں کہ یوسف بڑھ رہے تھے ہم نے یوسف کو پھیر لیا،
مانا تو یہ ہوتا نا کہ یوسف جا رہے تھے سو کی طرف، فحشاء کی طرف، لیکن ہم نے صرف نہ یوسف، ہم نے یوسف، اللہ فرماتے ہیں نہ برائی بڑھ رہی تھی، ہم نے برائی کو پھیر دیا، یوسف تو بڑھ ہی نہیں رہا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اس چھوٹی برائی کو بھی بڑی برائی کو پھیر دیا۔ وہ برائی آ رہی تھی، یوسف تو نہیں جا رہے تھے نا، کیوں نہیں جا رہے تھے؟ انہ من عبادنا المخلصین، چونکہ وہ میرے چنے ہوئے بندوں میں ہیں، میرے نبی ہیں، اور جن کو میں اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہوں تو اللہ کے چناؤ میں کوئی خامی نہیں باقی رہ سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک پر ہمارا درس ہے انشاءاللہ، اور قصہ یوسف علیہ السلام میں بھی ہم نے یہاں تک الحمدللہ قرآن مقدس کی آیات کا مطالعہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آ کے متمکن ہو گئے، اور اللہ کی یہ حکمت ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کی قدرت جو کام لینا چاہتی وہ کنعان کے ایک دور افتادہ علاقے میں تو ممکن بھی نہیں تھا، لیکن اس دور میں بھی مصر جو ہے وہ ایک بہت بڑا متمدن ملک تھا، اس کی ایک ثقافت تھی، ایک تاریخ تھی، ایک تہذیب۔ آج بھی تاریخ عالم میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں 3 تہذیبیں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، تہذیب فارس، تہذیب یونان اور تہذیب مصر۔ یہ قدیم زمانے، تو بظاہر تو یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مبتلا ہیں اور ابتلاءات سے گزر رہے ہیں، کبھی انہیں مارا جاتا ہے، کبھی کنویں میں گرایا جاتا ہے، کبھی چند کھوٹے سکوں میں بیچا جاتا ہے، کبھی بازار مصر میں غلاموں کی منڈی میں سجا کے فروخت کیا جاتا ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ تو پوشیدہ ہیں کہ اللہ نے اس ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، اور عزیز مصر جو ہے اس وقت ایز وزیر مالیہ کام کر رہے تھے، اور بادشاہ جو تھے وہ ریان ابن الولید تھا، اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ دراصل ریان کی بہن، اور جہاں تک اس کا نام ہے وہ کتب تاریخ میں یا کتب متقدمہ میں یعنی تلمود میں، تورات میں، بائبل میں تو آتا ہے زلیخا، اور بعض روایات میں رائیل بھی آتا ہے، اور بعض علماء نے اس کو جمع بھی کر دیا کہ نام تو رائیل تھا لیکن زلیخا اس کا لقب تھا، لیکن قرآن پاک تو بہرحال ان چیزوں سے بحث نہیں۔ تو اب عزیز مصر کے گھر میں آنے کے بعد عزیز مصر نے بھی اپنے گھر کے امور جو تھے اس کے داخلی، آخر وہ ایک بہت بڑے مزید کا گھر تھا، اور اس کے ذاتی امور بھی تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گئے، ایک ان کا ظاہری حسن و جمال اور ایک باطنی کمال، تو عزیز تو بالکل گرویدہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ زلیخا نے ہر ممکن اپنے حسن و جمال کو آزمایا، لیکن جب یوسف علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا تو آخر میں اس نے یعنی انتہا کر دی کہ اپنے محل کے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں بلا کے، اور اب کھلی زبان سے بےتاب ہو کے دعوت دے ڈالی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اور اس پر بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور معصوم ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں۔ اور اگر لفظ ہم سے ہم کوئی مان بھی لیں 1 منٹ کے لیے ارادہ، تو ہم اس کے بعد حاجز، حاجز کے بعد خاطر، خاطر کے بعد جا کے عزم بنتا ہے۔ ہم تو بالکل ادنا خیال ہے، پہلا درجہ جو ہے وہ ہم کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حاجز ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خاطر ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے عزم بنتا ہے۔
اور ایک غیر ارادی ہم جو ہے اس پر تو کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوتا اور نہ اسے صغیرہ اور کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے روزے دار کو پانی کا خیال آ جاتا ہے آگے تو فطری بات نیچر۔ اگر ہم مان بھی لیں تو اتنا مانیں گے، ورنہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بی بی زلیخا کا اپنا ہم تھا اور حضرت یوسف کا اپنا ہم تھا، اور دونوں پہ دلیل جو ہے زلیخا کے ہم پہ اس کا اقدام دلالت کرتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے ہم پہ ان کا دوڑنا دلالت کر رہا ہے کہ دونوں کے ہم میں فرق۔ اور پھر اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک ایسا جامع کلام ہے کہ اس نے وضاحت کر دی کہ لولا الرا برہان ربی، اور لولا امتناع کے لیے ہوتا ہے، یعنی اگر برہان رب نہ دیکھتے تو ہم کرتے، لیکن برہان رب دیکھ لیا تو ہم بھی نہیں کیا۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم نے چھوٹی برائی اور بڑی برائی جو تھی نصرف عنہ یوسف سے پھیر دیا۔ یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ نصرف یوسف عن السوء والفحشاء، کہ ہم نے یوسف کو برائی سے پھیر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ برائی بڑھ رہی تھی یوسف کی طرف، اللہ نے برائی کو پھیر دیا، یوسف تو نہیں بڑھ رہے، کیونکہ اس کے بعد انہ من عبادنا المخلصین۔ اور یہ تو اتنا کھلا مسئلہ ہے کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ یا اللہ تیرے بندوں کو میں بالکل گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا تو میں کچھ نہیں کرتا۔ اور مخلصین نص میں آ گیا کہ یوسف علیہ السلام عباد مخلصین میں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے میرے آقا کی، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں 7 انسان ہیں، سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 شخص ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، یہ کوئی سایہ۔ اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا کہ امام عادل، بادشاہ ہو اور عادل ہو، انصاف کرنے والا، وہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ بچہ جو پیدا ہی ہوا اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں اور دین میں لگا ہوا ہے، اور اس نے بچپن سے اپنی نشأت سے الحمدللہ کوئی گناہ نہیں کیا، ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، 2 بندے ایسے ہیں جن کی آپس میں محبت ہے لیکن اللہ کی، خالص اللہ کے لیے محبت ہے، اور اسی کے لیے محبت پہ جمع ہوتے ہیں، اسی کی محبت پہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات آ جائے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی، اگر تم دین کی مخالفت کرتے ہو میرا تعلق ختم۔ تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جب اور کوئی سایہ نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رجل انفق نفقۃ، ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے لیکن اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں لگتا، یعنی اتنا چھپا کے دیتا ہے کہ ریا سے بہت دور۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اور اسی طرح ایک ایسا شخص کہ نوجوان ہے اور اس میں قوت و طاقت بھی ہے، اور اس کو بلانے والی جو عورت ہے وہ بڑے مرتبے والی بھی ہے، جمال والی بھی ہے، حسن والی بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہوگا قیامت پر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں ہیں کہ جب زلیخا نے کہا، تم نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن انہ لا یفلح۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اب حضرت یوسف دوڑ۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، قرآن کو سمجھیں کہ یہاں تو ہے الباب، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ دروازہ یعنی ایک، اور پہلی آیت کہتی ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ،
کہ زلیخا نے دروازے بند کر دیے، وہاں تو پھر جمع ہے، ابواب ہے، یہاں باب ہے. تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ دراصل اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ اس کا محل تھا، اس کے کئی دروازے تھے، وہ بند کر دیے گئے. لیکن جب یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں تو لازمی بات ہے سب دروازوں کی طرف سے نہیں جائیں گے، ایک ہی دروازے کی طرف سے جائیں گے. سیدھی سی بات ہے، کھلی بات ہے کہ چاہے آپ کے محل کے 4 دروازے ہیں، لیکن ایک آدمی جب بھاگے گا تو کسی ایک دروازے کی طرف ہی جائے گا. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے تو زلیخا بھی پیچھے دوڑی اور اس نے دامن یوسف کو پکڑا، کھینچا روکنے کے لیے. یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور قمیص پھٹ گیا ہے، اور پھر بھی یوسف علیہ السلام بھاگتے جا. اب وہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ جب وغلقت الابواب، کیونکہ وہاں غلقت الابواب نہیں ہے، وہاں تشدید کے ساتھ ہے. اور جب تشدید آئے گی کلما زاد فی المبنا زاد فی المعنی، یہ قاعدہ ہے کہ جب مبنا میں یعنی کوئی حرف بڑھ جائے گا تو معنی میں بھی شدت پیدا ہوگی. جیسے آپ کہیں کسی کو کہ فلان قتلا، فلان جو ہے قتل ہو گیا، لیکن ایک آدمی کیا قتلا، بھائی یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. کیونکہ وہاں تشدید آ گئی تو معنی بھی بڑھ گیا، جب مبنا بڑھ گیا تو معنی بڑھ گیا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، بند کیے یعنی اچھی طرح. تو جب دروازے اچھی طرح بند تھے تو کھل کیسے؟ اب اس کے لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 2 قول ہیں، یاد رکھیں. ایک مفسرین کرام کا یہ قول ہے کہ اصل میں زلیخا ہی بند کرتی آ رہی تھی نا دروازے، تو دروازے اندر سے بند کیے گئے تھے، باہر سے تو بند نہیں کیے گئے. دیکھو نا، ایک دروازے آپ جب اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اندر سے بند کرتے تھے، اب اندر سے تو کھل سکتا ہے نا، جیسے اندر سے بند کیا گیا اندر سے کھل بھی سکتا ہے. ایک ہے کہ آپ اندر ہیں اور باہر سے کوئی تالا لگا دے، اس کے کھلنے میں تو اشکال ہو سکتا ہے، لیکن جو بند ہی اندر سے کیا جائے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ تو اس لیے بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ زلیخا خود ہی دروازے بند کرتی چلی آ رہی تھی اور دروازے سارے اندر سے بند تھے، تو یوسف علیہ السلام جو دوڑے اندر سے وہ چٹکنی یا کنڈی یا جو چیز اس زمانے میں ہوگی وہ گرائی اور دروازہ کھل گیا. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا کہ جب اللہ کا پیغمبر دوڑے ہیں تو اللہ کی رحمت کے ساتھ معجزتاً جس دروازے آپ نے ہاتھ رکھا دروازہ خود بخود کھل. اور یہ بات بھی کوئی بعید نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور اسی سے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ بھی نکلا ہے کہ اگر آدمی کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہو جائے، انسان ہے، کون سا انسان ہے جس پہ ایسے ابتلاات یا نہیں آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھاگے. یہ نہیں کہ وہ بیٹھ جائے اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں، اسباب پر عمل کرے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام بھاگے. اب جب بھاگے، خدا کی قدرت یہ ہے کہ جو ہی دروازہ کھولا تو آگے عزیز کھڑا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب زلیخا پیچھے بھاگتی آ رہی. اب جب اس نے دیکھا کہ سامنے جو ہے شوہر کھڑا ہے تو عورت تھی، تو اسی لیے ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کی وفا یا اس کی عہد و پیمان یا اس کے زبان کا کوئی اثر ہوتا تو یوسف جیسے انسان سے بے وفائی نہ کرتی. وہ کہتے ہیں اس کے فطرت میں ہے کہ عورت کسی وقت بھی بدل سکتی، کیونکہ ناقصات العقل ناقصات الدین، عورت کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی. اس پر آدمی کوئی 100% اعتماد کرے یہ بڑا مشکل. ہاں اللہ جن کی حفاظت کرے علیحدہ بات ہے، ورنہ یعنی عورت کے نیچر میں ہے. آپ دیکھیں کہ غلقت الابواب قالت حیت لک، یہ سارے اہتمام کرنے والی عورت جو ہے 1 سیکنڈ میں بدل گئی کہ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم.
فوراً 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا ہے. آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں نا جی، اسی لیے تجربہ کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جس کے پاس ہو اسی کے حق میں بیان دیتی. اغوا ہو جائے نا جی تو پھر تو اس کے حق میں بیان دے گی، پھر اگر پکڑی جائے تو پھر فوراً ماں باپ کے حق میں آ جائے گی، مجھے تو زبردستی اغوا کر کے لے گیا. اچھا اس کو موقع مل جائے پھر وہ لے جائے، پھر اس کے حق میں بیان دے گی. اور اسی لیے انگریز اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس لیے اس نے اس کے قانون میں اتنی لچک رکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں عورت چونکہ صنف نازک ہے وہ کسی وقت بھی بیان بدل سکتی. یعنی اگر مرد بیان بدلے تو اس کو تو فوراً اصلاح ہو جائے گی کہ تم نے جھوٹ بولا. مجسٹریٹ کی کورٹ میں 1.5 دفعہ 156 جو ہے آپ کے بیان ہم نے ریکارڈ کیے تھے اور آپ اب پھر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عورت پھر جائے کوئی بات نہیں، ہائی کورٹ میں بیان دے دے، پھر سپریم کورٹ میں تبدیل کر دے، کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں جی صنف نازک ہے. اور اسی لیے ان کے قانون میں زن، زر، زمین کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں، یہ اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں ہو. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ جس کے پاس ہے اسی کی، زن، زر، زمین. عورت جس کے پاس ہے وہ کہے جی میں اپنی مرضی سے آئی تھی، میرے دوست ہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. زمین جس کے قبضے میں آپ کا نام ہو لیکن جس کے قبضے میں بس وہ قابض ہے، آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. دولت بھی جس کے ہاتھ میں آ جائے اور مثلا آپ کا 1 لاکھ ہے، میں نے لے لیا، آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا ہے؟ کس آدمی کو سارے نوٹوں کے نمبر یاد رہیں گے؟ وہ اسی لیے وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ تیمور لنگ گزرا ہے نا، ایک بادشاہ لنگڑا تھا، تیمور پاؤں سے لنگڑا تھا، بادشاہ بن گیا. تو اس کی ایک کنیز تھی جس کا نام دولت تھا. اتفاق کی بات ہے بادشاہوں کو تو کبھی کبھی موقع ہوتا ہے نا کنیزوں کے دیکھنے کا، ہر کنیز کو ہر وقت ساتھ نہیں آتی. وہ بیچاری آنکھوں سے نابینا ہو گئی، کنیز جو تھی اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، اندھی ہو گئی. تو اتفاق سے ایک دن وہ بادشاہ کے سامنے آ گئی. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے، اور پھر پہچانا اور کہا کہ تم میری دولت ہو. تو اس نے کہا کہ جی ہاں. نے کہا اچھا دولت اندھی ہو گئی. اس نے کہا جی اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو ملتی. انہوں نے کہا دولت تو اندھی ہوتی ہے، اگر اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو مل جاتی. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی آدمی یعنی بھروسہ نہیں کرتا. دیکھیں فوراً بدل گئی، کہنے لگی کہ کمال ہے، اپنے خاوند کو دیکھتے ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ ما جزاء من، اس آدمی کی سزا کیا ہے جو تیرے گھر کے ساتھ، من ارادہ باہلک، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ، یعنی بات کو کتنی اہمیت دے رہی ہے. من ارادہ باہلک، جو تیری بیوی کے ساتھ، تیرے اہل کے ساتھ، تیری زوجہ کے ساتھ. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ من ارادہ جو میرے ساتھ، من ارادہ نہیں. لیکن اس بات کو پھر اہمیت کیسے دے کہ من اراد باہلک سوءا، تیرے اہل کے ساتھ برائی کا سوچے. اور پھر فیصلہ بھی خود سنا دیا، الا ان یسجن او عذاب علیم. ہاں یہ ہے کہ یا تو اسے قید میں ڈالا جائے یا اسے پھر دردناک عذاب دیا جائے، سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں، تیرے اہل کے ساتھ برائی. اب یہاں 2 چیزوں پہ غور کریں کہ عورت کتنی شاطر ہوتی ہے، عورت کتنی چالاک ہوتی ہے. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں جو ہے نا یہ سب سے بڑی جادو کی رسی ہیں شیطان کی. جب وہ چاہے اسی رسی کے ساتھ بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے پارسا لوگ جو ہیں ایک نظر میں ختم ہو جائیں. جہاں دنیا کی کوئی چیز اثر نہ کرے نا وہاں عورت اثر کر دیتی ہے. بڑے بڑے لوگ برباد ہو گئے. اب جناب دیکھیں پہلی چیز اپنے بارے میں تو یہ کہا نا کہ جی یہ مقصد یہ ہے کہ یہ برائی کا ارادہ کر رہا تھا، میں تو پاک ہوں. اچھا پھر خیال آیا تو یوسف کو بھی بچانے کی کوشش کی کہ اللہ یسجن، کہ بھئی قید میں ڈال دیں. یعنی کہا کہ مار دو، قتل کر دو. بھی کوئی آدمی کسی کی بیوی پہ ہاتھ ڈال رہا ہو تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا کہ اس کو جیل بھیجا جاتا ہے. لیکن فوراً آگے جیل کا کہہ دیا کہ اللہ یسجن، کہ کہیں جلدی میں آ کے عزیز قتل کا فیصلہ ہی صادر نہ کر دے. تو چلو یوسف قتل تو نہ ہو، قید میں ہوگا، پھر بھی کسی وقت دیکھ لیں گے، زندگی ہے تو موقع مل سکتے ہیں.
اور اگر قتل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اچھا پھر یہ نہیں کہا کہ فَجْعَلْهُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، عمر قید دے دو، کہا اللہ یسجن، وہ تھوڑی موڑی قید، کچھ تھوڑا سا 1-2 مہینے کے لیے جیل بھیج دو. تو حضرت یوسف کو بھی بچانے کی کوشش، اور اس یسجن کو مقدم کر دیا، عذاب العلیم کو مؤخر کر دیا کہ یہ بھی نہیں برداشت کرتی کہ یوسف کو کوڑے لگے. تو فوری طور پر دیکھیں، اسی میں آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کتنی شاط، اس فن میں وہ کتنی شاط. اسی لیے اللہ کے قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن کو تھوڑا سا آپ غور کریں اور سمجھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے سمجھنے کی توفیق دے. اب دیکھیں نا کہ جہاں اللہ نے چور کی سزا کا ذکر کیا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. السارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت. تو اللہ نے چور مرد ہو یا عورت، مرد کو مقدم کیا، عورت کو مؤخر کر. اچھا جہاں زنا کا مسئلہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، وہاں اللہ نے فرمایا زانیہ عورت یا زانی مرد، وہاں عورت کو مقدم کر دیا، مرد کو مؤخر کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ اس میں حکمت تھی کہ چوری کے لیے تو طاقت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، مار کھانے کی ضرورت ہے، اور زنا کے لیے تو نخرہ اور عشوے کی ضرورت ہے، وہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے، وہاں عورت کو مقدم کیا. اور چوری میں قوت و بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مرد کو مقدم کیا. تو جہاں زنا کے شائبے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جب تک عورت کی طرف سے گرین سگنل نہ ملے نا، کچھ نہیں ہوتا. یہ سارا فتنہ جو ہے یہ وہیں سے ہوتا ہے. بس آپ نے ٹیلی فون کیا اور آگے ذرا بات نرم ہوئی تو بس جو لوگ عیار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے کہ بھئی میری غیر عورت ہے، میں اجنبی آدمی ہوں، اور جناب ویسے ٹھمری راگ میں میرے ساتھ بات کر رہی ہے، یہ کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک نہیں ہے عورت. وہ فوراً تاڑ جاتے. تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اس لیے عورت جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو فرمائی تو یہی فرمایا، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہنا. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے پیٹ کاٹ کے، مزدوریاں کر کے، چکیاں پیس کے، لوگوں کے گھر میں جھاڑو دے کر، لوگوں کی مزدوری کر کے، لوگوں کے فصل گندم گرمیوں میں کاٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھا کے ڈاکٹر بنایا، شادی ہوتی ہے، عورت کہتی ہے ماں باپ کے ساتھ نہ رہو، کہتے ٹھیک ہے. کہتے جی اوکے ٹھیک ہے. وہ کہتا جی میرے ماں باپ سے نہیں بنتی، ہر وقت لڑائی بھی تو اچھی نہیں ہوتی. اور جنہوں نے جنا ہے، پیٹ میں رکھا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے 4 دن کے تعلق کے لیے. اچھا اور عورت بھی اتنی کم عقل ہے، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو میرے لیے چھوڑ دیا، فکر نہ کرو انشاءاللہ تجھے بھی چھوڑے گا کسی کے لیے، چاہے دیر سے یا سویر سے. لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب تم نے اس کو اپنی ماں سے جدا کیا، اللہ تم سے بھی جدا کرے، تم پر بھی وقت آئے. جیسے ماں تڑپتی ہے تم بھی تڑپو. ایک آدمی کو ماں نے 10 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے، دودھ پلایا ہے، سینے پہ لٹایا ہے، اور وہ جب چھوٹے تھے بستر پہ پیشاب کر دیں سردی میں، بچے کو ادھر لٹایا ہے، ادھر خود لیٹی ہے کہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے. آج ایک عورت کے نخرے میں آ کے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہا ہے تو تم کو اوپر سے اتری ہو. یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے ایاکم وفتنۃ النساء. ورنہ ایمان سے کہیں کہ یوسف جیسا جمال ہو اور عورت کے عشق کا، وارافتگی کا یہ عالم ہو کہ خود دروازے بند کر کے اس کو بلا رہی ہو، لیکن شوہر کو دیکھتے ہوئے بدل گئی فوراً. اب حضرت یوسف علیہ السلام بولے، فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا.
ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہی ہے، ہی راودت، اسی نے مجھے بہکایا، اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے، میں نے تو نہیں کی. تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے، ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں انسان کی عزت و آبرو پہ حرف آ رہا ہو تو پھر آدمی خاموش نہ رہے، اپنی صفائی دے، بات کرے. عزت و آبرو ایسی معمولی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی چپ کر جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ سب سے چیزیں دنیا میں کیا ہوتی ہیں، انسان کے لیے جان ہے یا ایمان ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب عزت کا مسئلہ آئے تو آدمی جان دے دیتا ہے، اور جب ایمان کا مسئلہ آئے تو پھر سب کچھ لوٹا دے، پھر اپنا جان مال ہر چیز پھر کچھ. اس لیے یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے، کیونکہ اب تو خاموش رہنا مطلب اقرار کرنے والی بات ہے. اگر آدمی خاموش ہو جائے تو الزام اس کا مطلب ہے اس نے تسلیم کر لیا کہ جو آدمی دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو کہ ہاں جی ٹھیک، یا چپ کر کے کھڑا ہے وہ کہیں گے ہاں جی پھر بھی ٹھیک. قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اہل میں سے، اور علماء نے لکھا ہے کہ من اہلہا یعنی اس زلیخا کے خاندان میں سے، یعنی وہ عبرات عزیز کے خاندان کا آدمی نہیں تھا بلکہ اب زلیخا کے خاندان کا آدمی تھا، یعنی شہادت بھی ایسی کہ گھر کا آدمی. اب شاہد کے بارے میں یاد رکھیں کہ دو قول ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہ اجمعین. ایک قول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی تھا، ان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور زلیخا یا رائیل جو ہے اس کا رشتہ دار تھا. وہ بھی چونکہ عزیز کے ساتھ آ رہا تھا تو صاف بات ہے کہ عزیز کا جوش جو تھا، غضب جو تھا اس کو بھی نظر آیا. تو اس نے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے بات تو سمجھو، جلد بازی کیوں کر رہے ہیں آپ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی یعنی عزیز مصر چونکہ لاول تھا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے یعنی ساتھ جو ہے کبھی بچوں کے پیار کی وجہ سے ملازمین کسی چھوٹے بچے کو اٹھا لیتے تھے تاکہ اس کی تسلی رہے، تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ بول پڑا. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا بولنا، ایک تو ابن مشاطہ تھا فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ تھی، مشاطہ مانا اس کے بال بنانے والی، یعنی مشاطہ حدیث مبارک میں آتا ہے. مشاطہ کہتے ہیں عورتوں کے بال سنوارنے، یعنی مصر کی عورتوں کا آپ اندازہ کریں وہ اس وقت بیوٹی پارلر میں جاتی تھیں، آپ تو ابھی بنا رہے ہیں، اس وقت ان کے پاس مشاطائیں اتنی یعنی آگے تھی ثقافت میں، تمدن. تو اس کے چھوٹے بچے نے بول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے جان بچائی. تو ایک تو وہ بچہ بولا تھا، اور ایک اسی طرح آتا ہے کہ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے عابد بندوں میں، اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے اور ماں بلانے کے لیے آئی، اس نے کہا جریج جریج، اب وہ نماز میں ہیں. انہوں نے سوچا کہ ماں تو بلا رہی ہے لیکن میں اللہ کی نماز کیسے توڑ دوں. تو اب ماں نے ایک دفعہ بلایا، دو دفعہ بلایا، تین دفعہ بلایا. تو جب حضرت جریج نے نماز نہ توڑی تو ماں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ اللہم لا تمتہ حتی تراہ وجہ المومسات، کہ اللہ اس کو موت نہ آئے اس وقت تک جب تک یہ گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھے. منہ سے نکل گیا ماں کے. اور ماں باپ کی بد دعا تو ایسے لگتی ہے جیسے گولی لگتی، یعنی اس کے خطا جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی ماں باپ جب اولاد کو بد دعا کریں نا وہ سمجھو بس لگ گئے، کیونکہ ماں باپ کبھی اولاد کو بد دعا نہیں کرتے. جب وہ بد دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اضطرار کے آخری درجے پہ پہنچ چکے ہیں.
اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور مضطر کی دعا منظور کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا۔ تو ماں نے دعا کر دی۔ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، اچھا وہ اپنے صومعہ میں، اپنے عبادت خانے میں، حضرت جریج جو تھے وہ باہر ہی نہیں جاتے تھے، وہ اتنے عابد تھے کہ سارا 24 ساعت 24 گھنٹے یا آرام کر لیا یا تھوڑا سا کھا لیا یا عبادت۔ ایسے باتیں ہو گئی کہ دیکھو یار یہ تو بڑا عابد و زاہد ہے۔ ایک عورت جو تھی اس نے کہا عابد زاہد کی کیا بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے عبادت شبادت سب کو اڑا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ایسا آدمی نہیں کہ تمہارے چکر میں آ جائے۔ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، عورت کے چکر سے کون بچ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک۔ تو وہ عورت بھی اپنے وقت کا فتنہ تھا، جمال تھا، تو اس نے جناب آگے حضرت جریج کے قریب رہنا شہنا شروع کیا۔ وہ بھی اس بزرگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو یہ لوگ پھر تویز کے بہانے آتے ہیں نا، تویز لینا ہے حضرت سے، پھونک پروانی ہے، پانی پڑوانا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، وہ مولویوں کے پاس یا پیروں کے پاس کوئی پیسے دینے کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہوں بھی تو وہ کیوں دیں، کو پاگل ہو گئے، وہ تو اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، لینے کے لیے۔ تو بہرحال وہ آئی، اس نے اپنا ہر ہیلا آزمایا، لیکن جریج عابد آدمی تھے، اللہ کے ڈرنے والے، ان پہ تو کوئی اثر، انہوں نے تو توجہ ہی نہ کی، دیکھا ہی نہ، نظر ہی نہ اٹھائی۔ اب جب عورت ناکام ہوئی، یہ بھی خدا کی قدرت ہے، یہ ایسا عظیم فتنہ ہے کہ بندہ اس کی بات مان لے تب بھی برباد ہو گیا، نہ مانے تب بھی برباد ہو گیا۔ نہ مانو تو الزام لگا دے گی، مان لو تو گناہ میں برباد ہو گئے، نہ مانو تو الزام میں برباد ہو گئے، بچتا نہیں آدمی اس کے فتنے سے۔ یہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر ایک ایسی نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر، یہ بلا ایسی۔ وہ جناب جب ناکام ہو گئی، اس نے سوچا اچھا یہ تو پیر صاحب ہم سے بچ گئے، دیکھتے ہیں کیسے بچتا ہے۔ اس نے جا کر ایک بکریوں کا چرواہا تھا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ناجائز۔ اس سے جب بچہ پیدا ہوا، حاملہ ہو گئی، بچہ جن لیا، بچہ اٹھا کے آگے جناب اس کے عبادت خانے کے باہر کھڑی ہو گئی، تب چیخنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا، بچہ پیدا ہو گیا تو رکھو میں اندر، ہم کہاں جائیں، اب میں تمہارے بچے کو لے کے کہاں جاؤں۔ اب جناب قوم ہوتی ہے آگے، اور قوم کا تو آپ کو پتا ہے، کہہ دو زندہ باد تو زندہ باد، کہہ دو مردہ باد تو مردہ باد۔ یہ تو ان کا عقیدہ جو ہے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، ایک منٹ میں زندہ باد، دوسرے منٹ میں مردہ باد۔ وہ جناب قوم جو بھاگتے، انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا یہ بچہ ہے جریج کا۔ انہوں نے نہیں پوچھا جریج سے بھی سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے، توڑ پھوڑ کر کے جناب سارا اڑا دیا، عبادت خانے کو بھی اور حضرت کو بھی مار رہے ہیں، اور حضرت رو رہے ہیں، خدا کے بندو بات تو سنو۔ کون سنے گی، قوم تو جذبات میں ہے، ماننے پہ آ جائیں تو مسیح کو خدا بنا کے سجدہ کر لیں، اور پوپ کو سجدہ، نہ ماننے پہ آئیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکا دیں۔ یہ تو قوم ہے، قوم کا کیا۔ تو اب جناب جب حضرت کو بہت تکلیف ہوئی، وہ عبادت خانہ گرا دیا گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا بھی عقل تو کرو نا، آخر حضرت کو جتنا ہم مارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات تو سنو۔ تو کچھ صبر کیا، تم نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے، عورت سامنے کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ آپ سے نطفے سے پیدا ہوا ہے، ہم آپ کو یہ عابد اور زاہد اور ولی سمجھے بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آپ عورتوں کے ساتھ ایسے ناجائز تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت کو جوش آیا، آپ نے فرمایا کلم یا ایھا الغلام من ابوک۔ انہوں نے فرمایا کہ او بچے، وہ جو عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، تم بولو تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں رائی، فلاں بکریوں کا چرواہا جو ہے وہ میرا باپ۔ تو اب جناب جب بچوں نے بولا تو اب سارے پھر پاؤں پہ گر گئے، حضرت معاف کر دیں بڑی زیادتی ہو گئی، اب آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر میں مہربانی کروں مٹی کا ہی رہنے دو، یہ تمہارا بھی قصور نہیں، مجھے ماں کی بد دعا ہے، تمہارا اصل میں قصور نہیں ہے، مجھے ماں نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، وہ تو میں نے دیکھنا تھا، دیکھ لی۔ اس لیے بہرحال تو اب جناب یہ ہے کہ یہ وہ دوسرا بچہ ہے
یعنی ایک تو ہے مشاطۃ فرعون کا بیٹا، اور ایک ہے حضرت جریج کے قصے میں رائی کا بیٹا. اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تو قرآن میں موجود ہے کہ قال ابنی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ انہوں نے بھی مہد کے اندر کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. اور چوتھا شاہد شاہد من اہلہا، انہوں نے کہا وہ بھی ایک بچہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی. لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو وہاں بھی ایک بچے نے گواہی دی. اور بعض ضعیف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، اور ایک بی بی نے قریب جا کے محسوس کیا کہ کیا آواز نکلتی ہے، تو آواز آئے یا رب امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دینا، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دینا. لیکن وہ روایت قوی نہیں ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن ذکر ہے کتابوں میں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض سکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بچہ بولنے والا تھا تو بچے کا بول دینا ہی کافی ہے کہ یوسف بے گناہ ہے، بات ختم ہو گئی. یعنی ایک معصوم بچہ، نہ بولنے والا بچہ، اگر وہ بولتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جی یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد دلائل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ قمیص آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی پر کیا ضرورت ہے؟ ایک معصوم بچہ ہے، وہ نہیں بولتا، اور وہ خلق عادت کے طور پہ اگر بول پڑتا ہے تو بس اس کا تو بولنا ہی کافی ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بڑا تھا، سمجھدار تھا، اور اس نے پھر دلائل اور قرائن سے بات کی. اس نے کہا کہ دیکھو عزیز، ایک بات سنو، بڑا آسان مسئلہ ہے. اگر یوسف علیہ السلام نے حملہ کیا نعوذ باللہ بی بی زلیخا پہ، تو صاف بات ہے کہ زلیخا بچے گی، یوسف علیہ السلام پکڑیں گے تو زلیخا کے کپڑے پھٹیں گے نا. کپڑے جو ہیں وہ تو زلیخا کے پھٹیں گے. کوئی مرد اللہ معاف کرے کسی عورت سے اگر جبر کرنا چاہے تو عورت کو پکڑے گا، اس کے کپڑے گریں گے، کبھی دوپٹہ گرے گا، کبھی قمیص گرے گا، کبھی کچھ پھٹے گا. وہ بھاگے گی، دوڑے گی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی. مرد کے تو نہیں پھٹتے ہیں. ایک اور زلیخا تیرے سامنے کھڑی ہے، اس کے تو ڈریس میں اس کی تو قریض ہی نہیں ٹوٹی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کا دامن جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ اگر وہ آگے سے پھٹا تو پھر بھی یہ دلیل بنتی ہے کہ وہ زلیخا کی طرف بڑھ رہے تھے، زلیخا روک رہی تھی اور ہاتھ ڈالا تو کپڑا پھٹ گیا. اور اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے بچنے کے لیے، اور پیچھے سے زلیخا ان کو پکڑ کے اپنی طرف روکنا چاہتی تھی تو قمیص پیچھے سے پھٹ گیا. انہوں نے کہا کم از کم یہ تو دیکھو. اور خدا کی قدرت ہے، دیکھو چونکہ وہ زلیخا کے خاندان سے تھا، اس نے بھی پہلے اپنی اس عورت کی رعایت کی، کہ اس لیے کہتا ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا تو پھر تو زلیخا سچ ہے اور وہ جھوٹ بولتا، یعنی اس کو پہلا نمبر دیا نا بات. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر صاف بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ سچے ہیں، اور زلیخا جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. تو بات کتنی یعنی معقول تھی، اور بات اتنی واضح تھی، اتنی صریح تھی کہ اس کے بعد تو اب کوئی بات باقی نہیں رہتی نا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ
قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا قمیص کو تو قمیص جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پشت سے پھٹا ہوا تھا، اور جب دیکھ لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے بیوی کو مخاطب ہوا کہنے لگا انہو من کیدکن، یہ بھی آپ لوگوں کا مکر ہے، یہ تمہارا ڈرامہ ہے ایسا. کیوں؟ ان کیدکن عظیم، اور عورتوں کا مکر جو ہے بہت بڑا. کہ دیکھو کہ تم نے سارا ڈرامہ بھی خود رچایا ہے اور اس کو پھانسنے کے لیے ابھی پکڑ بھی رہی ہو اور سزا بھی دلوانا چاہتی. عجیب بات. قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. اب علماء نے لکھا کہ یہ نہیں کہا انه من کیدک یہ تیرا مکر ہے، بلکہ جمع کا صیغہ بولا، اس لیے کہ عزیز سمجھ گیا کہ اکیلی زلیخا تو نہیں اس مسئلے میں، اس کی سہیلیاں ملازمائیں کنیزیں جو ہیں وہ بھی اپنی ملکہ کے ساتھ لازماً شریک ہوں گی، اس لیے اس نے جمع بات. اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بڑا. اچھا، بعض علماء نے یاد رکھیں گے اس کو اور دوسری آیت کو سامنے رکھ کر کہ قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یہاں ہے کیدکن عظیم. بعض علماء بعض واعظین بطور مثال کے کہہ دیتے ہیں کہ شیطان کا مکر بھی کمزور ہے لیکن عورتوں کا مکر اس سے بھی بڑا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں، ایک یعنی ترہی مصرے کی طرح بات کہہ دی جاتی ہے لیکن حقیقت نہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے پر ہے، کہ جب اللہ کی تدبیر بتانے والی ہو تو شیطان کیا ہے؟ شیطان کا وقت تو کچھ بھی نہیں. جب اللہ بچانا چاہے تو کون کو اس کو نقصان پہنچاتا. اور یہاں جو ہے یہ معاملہ ہے مردوں کے مقابلے پر، کہ مردوں کے مقابلے پہ تم عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس لیے ان کا آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں بنتا کہ وہاں تشبیہ دی جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ چیز الگ ہے اور یہ چیز جو ہے الگ ہے. کہ یہ جو حضرت اپنا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے تو اس میں مراد یہ ہے کہ ان کیدکن بے اعتبار مرد کے، کہ مردوں کے مقابلے پہ تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا، پھر ان کیدکن عظیم سے مراد کو سارے جہان کی عورتیں تو نہیں ہیں، سارے جہان کی عورتیں تو نہیں ہیں، مراد تو صرف وہ ہیں جو زلیخا کی یا زلیخا کی سہیلیاں یا زلیخا کی کنیزائیں، ورنہ تو سارے جہان کی عورتوں کو تو خطاب نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ الگ. اب جناب یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اس کے بعد عزیز نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑے آپ، جیسے ہم کہتے ہیں نا او جی مٹی پاؤ چھوڑو اس مسئلے کو، تو نے کہا ابھی چھوڑے بس یوسف چھوڑو اس بات کو. اور اپنی بیوی کو مخاطب ہو کہا کہ واستغفری لذنبک، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو اللہ سے کیونکہ تم گناہ گاروں میں ہو، تم نے خطا کی ہے. یوسف علیہ السلام نے خطا تھوڑی کی. اچھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے اس زمانے میں عمالقہ تھے یا اس زمانے میں مصر کے لوگ تھے، وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتے تھے. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ دیوی دیوتا مجسمے یا فرعون کو بعض لوگوں نے بعد میں رب بنا لیا، لیکن اصل خدا کا تصور ان کے پاس بھی موجود تھا. اسی لیے عزیز مصر نے کہا کہ واستغفری لذنبک، اپنے خدا سے معافی مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے. اچھا، ان آیات کو سامنے رکھ کے علماء نے کہا ہے کہ یہ عزیز جو تھا نا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تھا بالکل بے غیرت. بھائی بیوی کا معاملہ ہے، یا تو پہلے تحقیق سے پہلے ہی وہ آرڈر کر دیتا جو کرتا. اچھا، اگر تحقیق ہو گئی تو بیوی کو تو کچھ بھی نہیں کہا، یعنی اب تسلی ہو گئی کہ بھی سارا جرم جو ہے زلیخا کا ہے، سارا ڈرامہ زلیخا نے رچایا ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہی کہا کہ جا کے بس اللہ سے معافی مانگ لو، یعنی مجھ سے بھی معافی مانگنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت اتنے بے حس تھے
بے غیرت ہے کہ اور کوئی سزا، کوئی جزا، کوئی ناراضگی، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں نکالتا ہوں، میں تمہیں بیوی نہیں رکھنا چاہتا، تمہاری جرم میرے سامنے آ گیا، نہیں بس اتنا کہا اچھا یوسف علیہ السلام آپ بھی چھوڑیں اس قصے کو، اور اس سے بھی کہا اچھا تم بھی واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، اس پہ ٹال دیا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بے غیرت تھا، اس لیے اس کی غیرت جو ہے وہ جوش میں نہیں آئی۔ اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ بے غیرت تھا، اصل بات یہ ہے کہ وہ چونکہ جدید سوسائٹی کا بڑا آدمی تھا تو بڑے آدمیوں کو تو ویسے ہوتی نہیں، وہ بے غیرت ہونے کی کیا بات ہے؟ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ تو اکبر الہ آبادی ہمارے دور میں کہہ کے اب بیچارہ وہ کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، دونوں بڑے آدمی ہیں، ان کی ہائی اسٹیٹس سے سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے کہ اس سے غصہ نہیں آتا، بیوی کو غصہ نہیں آتا کہ خاوند کوئی عورتیں لے کے پھر رہا ہے، اور اس کو بھی غیرت نہیں آتی کہ میری بیوی دوسروں کے ساتھ کلب میں جا کے بیٹھی ہے، کھیل رہی ہے، جا رہی ہے، تو اس سے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی، کیونکہ وہ تہذیب مصر کا بڑا متمدن اور جدید ماڈرن آدمی تھا، تو اس لیے یہ بھی اس کی بڑی ہمت ہے کہ اتنا کہہ دیا بیوی سے کہ اچھا اچھا توبہ کر لینا اللہ سے، بات ختم، اور کوئی زیادہ بات کہنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کو یہاں روکا اور اپنی بیوی کو یہ ہدایت کر دی، بات ختم ہو گئی۔ ہاں جی کتنا باقی ہے؟ 25 منٹ۔ اب جناب اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ یہ بات تو ختم کہ یوسف علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی گھر سے نکالا نہیں گیا۔ اب قرآن کہتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس لیے یاد رکھیں یا لفظ وقال نسبۃ، یہ نہیں کہ قالت نسبۃ، اس لیے کہ نسبہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہوتی ہے، وہاں کالا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور قالت بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قال نسبۃ فی المدینۃ، اس شہر کی عورتیں جو تھیں نا جی بڑی بڑی، کیونکہ اب زلیخا کے ملنے والی بھی تو بہرحال اور یعنی کابینہ کے لوگوں کی بیویاں ہوں گی، غریب لوگ تھوڑے ہوں گے، انہوں نے جناب آپس میں گھروں میں بات کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ یہ کیسی ہے زلیخا عزیز کی بیوی ہو کر تراوید فتح نفسی، ایک نوجوان غلام کو، عجیب بات، ایک غلام کے لیے اتنی گر گئی ہے، اتنی نیچ بن گئی ہے کہ اتنے بڑے گھر کی عورت ہو کر اتنا منصب، اتنا جمال، اتنا عہدہ، اور اس کس سے کر رہی ہے؟ نوکر سے، غلام سے جس کو خریدا ہوا ہے، اس کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، تو بڑی کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، یہ تو بالکل اس کا تو دماغ ہی چل گیا، انہا لفی ضلال مبین، یہ تو گمراہ عورت ہے، یہ کیسی عورت ہے کہ پھر ایک تو ہمارے لیے ہمارے معیار کے خلاف ہے کہ ہم ایک ملازم سے، نوکر سے تعلق رکھیں، یعنی وہ بھی یہ تو جائز سمجھتی تھی کہ اپنے اسٹیٹس اور معیار میں تو کوئی حرج نہیں، مقصد یہ ہے کہ کم معیار کے آدمی سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا فتح قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اب قرآن کہتا ہے کہ بی بی زلیخا تک بھی باتیں پہنچی کہ جناب اب تو چرچے ہو رہے ہیں آپ کے قصے کے، کیونکہ حسن اور وہ تو جیسے بزرگوں کی ایک مثال ہے نا کہ عشق اور مشک جو ہے چھپایا تو نہیں چھپتا، یہ تو ایسی بلا ہے نا جی کہ عشق ہو یا مشک، آپ عطر لگا کے بیٹھ جائیں اور ڈبی جو ہے جیب میں ڈالنے بند کر کے، وہ کیسے چھپے گا؟ خوشبو سب کو جائے گی۔ اسی طرح عشق بھی نہیں چھپتا۔ اچھا جب بندوں کا نہیں چھپتا تو پھر اللہ کا کہاں چھپتا؟ جو اللہ کے عاشق ہیں، جو انبیاء کے عاشق ہیں، جو اہل حق کے عاشق ہیں، پھر اللہ ان کو بھی تو دنیا میں عزت دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، وہ خود تھوڑا کہتے پھرتے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہماری تعریف کریں۔ اس لیے خراب جناب قرآن کہتا ہے کہ جب اس کو پتہ لگا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔
وقالت اخرج علیہم فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے امراۃ العزیز نے زلیخا ہے یا رائیل ہے یا جو بھی ہے امراۃ العزیز، جب اس نے سنا گھر میں چھ مگویاں خفیہ باتیں ہو رہی ہیں میرے خلاف کہ دیکھو نوکر کے عشق میں، غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اس نے کہا کہ سب کو دعوت، اس نے کہا کہ جناب سب کو دعوت دو، اور دعوت کا اہتمام ایسے کیا کہ باقاعدہ ٹیبل لگی، کرسیاں لگیں، اور کھانا جو ہے متکئن یعنی ٹیک لگا کے، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ٹیک لگا کے کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے، کراہت ہے آدمی کبھی اس طرح کھانا نہ کھائے کہ دیوار سے لگا ہو اور کھا رہا ہے یا کرسی سے لگا ہو کھا رہا ہے، بلکہ سیدھا بیٹھ کے کھائے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے۔ کہیں اس چیز کو جو ہے بطور اعراض، ایک ہوتا ہے جواز کی حد تک، اگر آپ کے دل میں الحمدللہ تکبر پیدا نہیں ہوتا یا گھر کی جگہ اجازت نہیں دیتی، وہ کھا لے، یعنی جائز تو ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے جائز ہونا، ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی کھانا جائز ہے، کوئی منع نہیں، جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر بربنائے تکبر کہ جی ہم نیچے بیٹھ کے کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اس نے دعوت دی تو سارا انتظام کیا، اور اس کے لیے کھانے کے ساتھ کچھ پھل وغیرہ ایسے بھی رکھے گئے کہ جو آدمی کاٹ کے استعمال کرتا ہے، مترج ہے، سیب ہے اور چیزیں ہیں، یعنی جن کو چھری کے ساتھ کاٹ کے استعمال کیا جائے۔ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں، یہ انگور کو تو کوئی چھری سے نہیں کاٹے گا، قرض کو تو کوئی چھری سے نہیں کاٹے گا، کھجور کو تو کوئی چھری سے نہیں کاٹے گا، لیکن بعض پھل ایسے ہیں کہ بغیر چھری کے کاٹے ہوئے استعمال نہیں کیے جاتے، جیسے مالٹا ہے اور چیزیں ہیں، سیب ہیں، تو اس نے وہ بھی لگا دیے، اور اس کے بعد یہ کیا کہ ان کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دوسرے مقام پہ رکھا، اور عین جب سارے انتظامات ہو گئے کہ بالکل کھانا چنا گیا، اور کھانا کھا کے اب جناب ان نے پھل پکڑے اور چھری ہاتھ میں آئی اور پھل کاٹ رہی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب تشریف لاؤ، کیونکہ اس نے تو باقاعدہ اہتمام کیا تھا نا کہ یہ جو مجھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں الزام لگا رہی ہیں، تو اب این ٹائم پہ قالت اخرج علیہم کہ اب یوسف نکلو، کہ اب سارا انتظام ہو گیا ہے، سبزہ بھی، کلی بھی، غنچہ بھی، گھٹا بھی، جام بھی ہے، ایسے میں اب تم آ جاؤ، ایسے میں تمہارا کام بھی ہے، اب آؤ یوسف علیہ السلام، اب تمہارا وقت ہے آنے کا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب دیکھا تو سب دنگ رہے، اور قرآن کہتے قطعن ایدیہن، یہ نہیں کہ ایک دفعہ قطعنا، جیسے وہاں تھا نا غلظت الاقوام، رگڑ رہی ہیں جناب، وہ پتہ نہیں لگ رہا سیب پہ رگڑ رہی ہیں، انگلیوں پہ رگڑ رہی ہیں، ہوش ہی نہیں۔ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اور اس کے فوراً بعد ان کی زبان سے نکلا، کہنے لگی کہ بھئی او اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور بتوا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں، یعنی اب عزیز امرأت العزیز نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے یہ اہتمام کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب جناب امراۃ العزیز نے جب دیکھا کہ سب ہاتھوں سے خون بہا کے بیٹھی ہیں، آنکھیں پھٹی رہ گئیں، تو اب اس نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھ پہ ملامتیں لگاتی ہو، جس پہ الزام دیتی ہو کہ میں اس پہ عاشق ہو گئی ہوں، اب تمہارا کیا حال ہے، اب تو بتاؤ، اور یہ بھی سن لو کہ یہ پاک ہے، اس کو میں نے چکر دیا تھا، انا راوت کو،
میں نے اس کو بہلایا پھسلایا تھا، فاستعصم، لیکن وہ بچ گیا، لیکن ساتھ اپنا اکڑ غرور نہیں کیا نا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اور کہنے لگی یہ اس نے دیکھا نا کہ اب میں تو صفائی دے رہی ہوں، یوسف علیہ السلام تو اور پکے ہو جائیں گے، وہ تو پہلے بھی بچ گیا، میری بات نہیں مانتا، اب تو اور بھی مزید مجھ سے دور ہو جائیں گے. اس نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہی ہوں نا، اس نے نہ مانا نا، پھر یا تو اس کی زندگی قید میں گزرے گی یا میں اس کو بالکل ذلت آمیز زندگی سے دو چار کر دوں گی، آخر اس کو میرا کہنا تو ماننا پڑے. اب میں نے منت کی، دعوت دی، دروازے بند کیے، اہتمام کیا، اب نہیں مانا تو چلو اب ہم اپنے اقتدار کو آزمائیں گے، اپنی طاقت کو آزمائیں گے، اپنی قوت کو آزمائیں گے، ایک نہ ایک دن اس کو میرے آگے جھکنا تو پڑے گا اور میری بات تو ماننی پڑے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور ہم اس واقعہ مبارک کو جو احسن القصص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے غلط ارادے کی تکمیل کے لیے امرأۃ العزیز نے اپنے محل میں بند کیا، کوشش کی، لیکن اللہ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حفاظت و عصمت کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور جب دروازے پہ پہنچے تو امرأۃ العزیز آ گئے، اور اس کے بعد ایک گواہ نے گواہی. اور یہ بھی تفصیل الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ گواہوں کے بارے میں دو اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بچہ تھا وہ بول پڑا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بی بی زلیخا یعنی امرأۃ العزیز کے خاندان کا کوئی سمجھدار بزرگ بڑا فہم والا آدمی تھا جس نے گواہی. اور اس شہادت کو یاد رکھیں کہ شہادات جو ہیں نا جی، وہ علماء کے نزدیک اس کی اقسام ہوتی ہیں. ایک تو شہادت ہوتی ہے عقلی، اور ایک شہادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شہادت دلیل، یعنی دلیل جو ہے وہ گواہی بن رہی ہے، اور ایک شہادت ہے شہادت شرعی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہاں ساری باتیں جمع ہوتی ہیں کہ شہادت عقلی تو اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے معصوم جو کبھی بات نہیں کرتا، وہ بات کر رہا ہے، عجیب بات ہے. تو عقل فوراً تسلیم کرتی ہے کہ بھئی یہ یوسف علیہ السلام واقعی معصوم ہے کہ جن کی گواہی کے لیے ایک معصوم بچہ بولتا ہے. اور ادلہ کی گواہی یہ ہے کہ انکان قمیصہ قد من قبل، ان کے بھی قمیص دیکھ لو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے کھستا ہے، وہ بھی تو دلالت کر رہا ہے نا کہ حقیقت کیا ہے. اس کو کہتے ہیں شہادت دلائل کے اعتبار. اور شہادت شرعی جو ہے وہ دراصل دو وجوہات سے ہوتی ہے، یا تو شاہد موجود ہو اور آنکھوں سے واقعات دیکھ کے گواہی دے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود تو موجود نہیں ہوتا، لیکن بعض باوثوق ذرائع سے یا واقعات خود ایسے مبرہن ہو جاتے ہیں، واضح اور ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اس بنا پہ وہ شہادت دے دیتا. جیسے کہ حدیث مبارک میں موجود ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے، ایک اعرابی سے اونٹ خریدا. بات طے ہو گئی، بیع طے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو اور میں گھر جا کے انتظام کر کے پیسوں کا آپ کو آ کے دیتا ہوں اور پھر آپ سے اونٹ لیتا ہوں. تو کہا جی ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں، آپ دے ہیں پیسے.
حضور جب تشریف لے گئے وہاں ایک اور بندہ جو گزرا اس نے پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. کہا تو بدو عربی. اس نے کہا میں اتنے پیسے دوں گا جو حضور دے رہے تھے. زیادہ کہتے تھے مجھے تو لے جاؤ. اس اللہ کے بندے نے وہ بے کے بعد جو ہے اونٹ بیچ دیا. حالانکہ شرع یاد رکھیں کہ جب بے ہو جائے تو پھر اس کو حق نہیں ہوتا کہ دوسری جگہ پہ. اور اسی طرح شریعت نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگر مثلاً آپ کا ایک بھائی کھڑا ہے ایک چیز خرید رہا ہے, جب تک ہاں یا نہ ہو جائے آپ جا کے خواہ دخل نہ دیں. اب اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے جا کے کہہ دیا ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ 8 ریال میں لے رہا تھا 10 کہہ دیا. تو لا یجوز البیع علی بیع اخیہ. حضور نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی سودا لے رہا ہے تم کیوں خواہ دخل دے رہے؟ ہاں ان کا سودا نہ بنے وہ چلا جائے پھر تم جا کے بات کرو. اسی طرح لا یجوز الخطبۃ علی خطبۃ اخیہ کہ اگر کوئی بندہ کہیں رشتے کا پیغام دے چکا ہے اور تم جناب فوراً پہنچ جاؤ کہ نہیں جی میرا لڑکا بہت اچھا ہے اور بڑا افسر ہے اور بڑی تنخواہ ہے, تو یہ بھی شریعت میں حرام ہے کہ ایک بھائی پہلے خطبہ کر رہا ہے اس کو ہاں نہ کرنے دو. اور اسی طرح اگر بے میں نے آپ سے کر دی ہے تو اصولی طور پر تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب زبان ہو گئی تو بے ہو گئی. اب اس کی تکمیل جو ہے وہ قبض سے ہوتی ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, واپس آئے تو اونٹ نہیں. حضور نے فرمایا بھی اونٹ؟ انہوں نے کہا جی میں نے بیچ دیا. اللہ کے بندے کیسے بیچ دیا؟ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے, کیسے بیچ دیا؟ تم نے تو سودا میرے ساتھ کیا. اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ نہیں کیا, آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ لے آئے. اب سیدھی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گواہ تو موجود نہیں تھا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی آئے, جب انہوں نے بات سنی تو فوراً آگے انہوں نے عربی سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. خیر حضور نے پھر اس کو معاف کر دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تم تو موجود نہیں تھے, تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اس نے کہا حضور جب آپ پر جبریل وحی لے کے آتا ہے ہم موجود ہوتے ہیں. جب اللہ آپ کو وحی بھیجتے ہیں گھر میں سوئے ہوئے آپ کے دل میں القاء کر دیتے ہم ساتھ ہوتے ہیں. اتنی بڑی بات تو ہم مان رہے ہیں, یہ صرف اونٹ والی بات نہ مانتے ہیں, یہ کوئی بات ہے؟ تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہاری ایک بندے کی گواہی جو ہے نا وہ 2 کے برابر ہوگی. تم تو واقعی بھی بڑے سمجھدار آدمی, بڑی بات پتے کی کر لی. اس لیے کبھی کبھی واقعات ایسے ہوتے ہیں, حالات ایسے ہوتے ہیں, یا بعض ثقہ لوگوں نے ہمیں وہ روایت کی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم گواہی دے دیتے ہیں. اس لیے یہاں سارے شواہد جمع ہو گئے اور اس کے بعد عزیز مصر نے فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ اچھا یوسف علیہ السلام آپ چھوڑیں, اور بیوی سے کہا کہ تم گناہوں کی معافی مانگو اور بات کرو. اب آگے کے واقعہ جو آج ہم نے آج کے درس میں جو آیات پڑھی, وقال نسوۃ. اب یاد رکھیں یہ نسوہ جو ہے یہ جمع ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. یہ قواعد عرب میں کہتے ہیں جمع مکسر. یہ مؤنث غیر حقیقی ہوتا ہے, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ قالت نسوۃ. قالا تو مذکر کے لیے آتا ہے, تو قالا کیسے آ گیا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نسوہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہوتا ہے, تو اس پہ کالا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, قالت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو قرآن میں قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. اب جو اس شہر میں بڑی بڑی خاندان کی بڑے بڑے وزراء منسٹرز کی بیگمات تھیں, انہوں نے باتیں شروع کی کہ دیکھو جی امرأۃ العزیز جو ہے وہ ایک غلام کے عشق میں مبتلا. بڑا غلط کام بھئی, عشق کرنا ہے تو اپنے معیار کے برابر کرو, کو اپنا سٹینڈرڈ دیکھو. کوئی اپنا یہ کیا ہے کہ غلام خریدا ہوا ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور غلام پہ ڈولے ڈال رہی ہے اور ایسی باتیں کر. اب جب امرأۃ العزیز کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا حل جو ہے کسی طریقے سے کیا جائے, کسی اسلوب سے کیا. اس نے ایک پارٹی کر دی, دعوت کر دی, اور اس پارٹی کا اس نے ایسا اہتمام کیا, یہ تقریباً 4000 سال پہلے کی خبر دے رہا ہے قرآن پاک ہمیں.
اور 4000 سال پہلے جو ہے تہذیب مصر وہ اتنا متمدن تھے، اتنا وہ آگے بڑھ چکے تھے کہ جس کو آج دنیا حاصل کر کے بڑا فخر کرتی ہے، یہ ان کے 4000 سال پہلے جو ہیں وہ ٹیبل اور کرسیاں اور کھانے کے لیے چھری اور کانٹے اور اہتمامات اور تکیے اور بیٹھنے کے لیے صوفے، یہ 4000 سال پہلے ان کی تہذیب میں شامل، کیونکہ پوری دنیا میں تہذیب یونان، تہذیب روما اور تہذیب مصر، اور پھر سب پہ اللہ نے غالب کیا تہذیب اسلام، ورنہ پہلی دنیا کی تہذیبیں جو ہیں یہ معروف گزری ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ لوگ اتنے مثقف تھے کہ امراۃ العزیز نے دعوت دی، اور بڑی بڑی لازمی بات ہے کہ ایک وزیر کی بیوی جو ہے کسی غریب کو تھوڑا بلائے گی، وہ اپنے برابر کے معیار کے لوگوں کو دعوت دے، اور سارے اہتمام کرنے کے بعد ٹیبل پہ کھانے لگا کے، فروٹ لگا کے، اور یہ اہتمام کیا کہ آخری وقت میں جب آدمی کھانا کھا لیتا ہے تو فاکہہ فروٹ وغیرہ بعد میں استعمال کرتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں فاکہہ، یتفقہ بہا، یعنی یتلذذ بہا، وہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، تو پیٹ بھرنے کے لیے تو نہیں کھایا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اس نے اہتمام یہ کیا کہ جب کھانا لگ جائے اور کھانا کھا لیں اور فروٹ پکڑیں اور فروٹ کاٹ رہے ہوں، تو ادھر اس نے یوسف علیہ السلام کو امر کیا اور تیار رکھا کہ میں جب آپ کو بلاؤں تو پھر تم نے آنا ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اب جب دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام، اتنا اس کی بڑائی اور اس کا کمال جمال دماغوں میں آیا کہ ہاتھوں پر چڑیاں چلنے لگی، وہ فروٹ تو رہ گئے، ہاتھ کاٹنے لگے، اور بیک زبان کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور سب نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، اصل ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی پناہ، کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ ہرگز انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، آسمانوں سے اترا ہے۔ حیران اب جب دیکھا امراۃ العزیز نے تو اس کو بھی موقع ملا کہ بھی اب تو یہ خود بھی ہاتھ کاٹ کے بیٹھی ہیں، تو اب اسے موقع ملا اپنے بارے میں اپنے آزار بیان کرنے کا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو اب امراۃ العزیز نے کہا اپنی ان عورتوں سے، ان خواتین سے، کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو، میرے خلاف پراپگنڈے کر رہی ہو کہ میں عاشق ہو گئی، میں غلام کے مسئلے کے اندر الجھ گئی ہوں، یہ ہے وہ غلام، بتاؤ یہ جو کچھ میں نے کیا یا جو میرے دل میں محبت ہے، یہ باقی میں معذور ہوں کہ نہیں؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سب عاشق ہو گئی؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو بہلایا، میں نے پھسلایا، میں نے گناہ کے لیے کوشش کی لیکن وہ بچ گیا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ اور آگے پھر دیکھا کہ ساتھ غصے میں آ کے، جوش میں آ کے دھمکی بھی دے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کا، اب تو میں نے اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، اور یوسف علیہ السلام بچ گیا تو پتہ نہیں یوسف علیہ السلام تو پھر میری بات کبھی بھی نہ سنے، تو اس لیے فوراً دھمکی بھی دے دی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور کہنے لگی کہ اگر ایک دفعہ تو بچ گیا یوسف علیہ السلام، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا اور میری آرزو کی تکمیل نہ کی تو میں اس کو قید میں ڈالوں گی اور اس کو نعوذ باللہ ذلت آمیز زندگی گزارنے پہ مجبور کر دوں، اس کو میرا کہنا ماننا پڑے۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 13 سماعت فرمائیں۔